السلام علیکم ویورز، میں سید محمد عارف آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لرن ود عارف میں ایک شامل کرتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ بڑا عجیب ہے، اس کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھے گا۔ آپ یقیناً اس کو دیکھ کر افسوس تو آپ کو ہوگا، لیکن اس کے بعد مایوسی سے بھی چھٹکارا مل جائے گا اور آپ یقیناً زبردست امید سے بھر جائیں گے۔ ٹاپک ہے کیا واقعی پاکستان توحید ہے، اور اگر ہے تو کس وجہ سے ہے، اور ہم کس طرح اسے اپنے پیارے وطن پاکستان کو امیر و خوشحال ملک بنا سکتے ہیں۔ یہ بنیادی سوال یقیناً ہر پاکستانی، خاص طور پر محب وطن پاکستانی کے ذہن میں ہر وقت کل بلاتا رہتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہر محب وطن پاکستانی شدت سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان امیر ہو، خوشحال ہو، پرامن ہو، ترقی یافتہ ہو، اور اس کی ہر جگہ پر عزت ہو، اہمیت ہو۔ اور یہی چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے یہ اچھی بات کہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اب جب یہ بات غور سے سنیں اور خود فیصلہ کیجیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلے سوال کا جواب کہ کیا پاکستان غریب ملک ہے، تو اس کا اپنے یقین ایمان کے ساتھ جواب دے رہا ہوں کہ بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان غریب ملک ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ نے جو وسائل، جو ذخائر پاکستان کو دیے ہیں وہ دنیا بھر کے کسی ملک کو بھی نہیں دیے۔ وہ تمام دنیا کے مالک سے زیادہ ہیں۔ آپ کو میرا جواب سن کے یقیناً شدید حیرت ہوئی، وہ ہونی بھی چاہیے۔ اس کے ثبوت کے طور پر میں آپ کو ایک ٹی وی کا انٹرویو جو مجھے بھی بہت حیرت میں ڈال گیا تھا، وہ اس کے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 2004 یا 5 کی بات ہے، 2005 کی قائد اعظم یونیورسٹی کا کہ اس وقت کے وائس چانسلر جن کا نام میں بھول چکا ہوں، سے اینکر پرسن نے پوچھا، سر آپ کے پاس اس بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کا کوئی حل ہے؟ وائس چانسلر صاحب سوال سن کر مسکرائے اور انہوں نے فرمایا، جناب یہی سوال میں نے ایک پاکستانی جو امریکہ سے ہائیڈرو کاربنز میں ڈاکٹریٹ کر کے آیا تھا اور اس نے ہماری یونیورسٹی میں مدرس کی حیثیت سے ملازمت کے لیے درخواست کی تھی، سے پوچھا تھا، اور اس کا جواب مجھے بھی حیران کر گیا۔ اس نے کہا تھا، پاکستان کو کس چیز کی کمی ہے؟ دیکھیے سر، پاکستان کے پاس 1600 کلومیٹرز کا ساحل ہے اور گرم پانی کا ساحل ہے۔ ایسے ساحل پر سی شیلف میں کائی جمی رہتی ہے۔ اس کائی کو مشینیں لگا کر نکالیں اور اس کو ریفائنریز میں ٹریٹ کر کے اس سے بالکل کروڈ آئل کی طرح ڈیزل، پیٹرول، کیروسین آئل، پلاسٹکس بنائیں اور اس آئل کو استعمال کر کے بجلی بنائیں، گیس بنائیں، پھر پلاسٹک انڈسٹری کو ڈرائیو کریں، ملک کو خوشحال بنائیں۔ جتنی کائی آپ سمندر سے نکالیں گے کچھ مہینوں کے بعد اور کائی بن جائے، نکالتے رہیں، استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو خیر ایسے ہیں کہ ان کے ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اس سے اتنی بجلی بنا سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ بجلی برآمد کر سکتے ہیں۔ پھر اس سے جو آئل، ڈیزل، پیٹرول وغیرہ آپ بنائیں گے وہ بھی آپ کو اوپیک کنٹریز کا ممبر بنا دے گا۔ اب تھوڑا سا غور کریں، اللہ جل شانہ نے پاکستانی قوم کو ایسی زبردست اذہان سے نوازا ہے کہ وہ ہماری قوم کو یقیناً سپر پاور بنا سکتے ہیں، اور یورپ میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں اور ان کی قدر و منزل کو لوگ کر رہے ہیں۔
اور انہیں سے کام لے کر ان کی معیشت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، مگر وہ لوگ جو خود چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کی خدمت کریں، مگر ہماری حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ ڈرین گٹر دین ڈرین ان دا ڈرین پہ عمل کرنے پر مجبور ہے۔ اگر اسی پر صرف پاکستانی حکومت اتفاق کرے اور اس پاکستانی پی ایچ ڈی کو اچھی طرح کام کرنے دیتے ہیں تو یقین پاکستانی معیشت اور جی ڈی پی بہت تیزی سے اٹھتی۔ اب ذرا اس سے پہلے کی ایک بات مجھے یاد آئی، یہ ایک آرٹیکل تھا جو شاید مشرق اخبار میں 1997 میں چھپا تھا، یعنی پاکستان اس وقت ایٹمی قوت نہیں بنا تھا۔ اس آرٹیکل کو ڈاکٹر عبدالقیوم حقانی جو کہ فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے نے لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر پاکستانی حکومت میری سرپرستی فرمائے تو وہ پاکستان میں سبز انقلاب لے آئے، یعنی زرعی انقلاب لا سکتا ہو، جس کے نتیجے میں پاکستان ساری دنیا کو خوراک، سبزیاں، اناج، پھل مہیا کر سکتا ہے، یعنی پاکستانی قوم کو خوراک میں نہ صرف خود کفیل بلکہ تمام دنیا کی خوراک کا مسئلہ حل مہیا کر سکتا ہے۔ اس آرٹیکل میں ڈاکٹر صاحب کی تحقیق میں جو انہوں نے آلو اور ٹماٹر جو ایک ہی قسم کے دو پودے ہیں کہ ایک ہائیبرڈ بیج بنائی، یعنی آلو اور ٹماٹر کے پودوں کو کراس کر کے ایک ایسی بیج بنائی جس میں جڑوں میں موٹے موٹے آلو اور اوپر موٹے موٹے سرخ ٹماٹر لگے ہوئے، اور اس آرٹیکل میں ان کی چند تصاویر بھی دیں، یعنی یہ ہوائی باتیں بڑکیں نہیں تھیں بلکہ اس کا ثبوت بھی پیش کیا۔ مگر افسوس 27 سال گزر گئے، نہ تو پاکستانی حکومت نے انہیں کام کرنے دیا، نہ پاکستان خوراک کے معاملے کو آگے چلیے ایک اور واقعہ سنیے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے آخری دور کی بات ہے کہ ایک پاکستانی سائنسدان ان کے پاس گیا، اور یہ جو گیس کٹ جو عام گاڑیوں میں عام لگی ہوئی دیکھتے ہیں آج کل، اس کے بنانے اور فوائد کا ذکر کیا کہ اس کٹ سے ہماری تیل اور ڈیزل کی کھپت میں اربوں ارب روپے کی بچت ہوگی۔ بھٹو بڑا خوش ہوا اور اس سے کہا کہ ضرور بناؤ۔ جب یہ بھٹو سے بات کر رہا تھا تو تب وہیں پر ہماری نوکر شاہی کا ایک بڑا افسر بھی کھڑا تھا، سن رہا تھا۔ سائنسدان کے جانے کے بعد اس افسر نے بھٹو کے کان بھرے کہ یہ بڑکیں مار رہا ہے، یہ سب خالی گولی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ پیچھے سے اپنے آدمی بھیج کر اس سائنسدان کو اٹھایا اور غائب کر دیا۔ کئی سال گزر گئے۔ ضیاء الحق کے آخری دور میں کسی نے اس سائنسدان کے بارے میں ضیاء الحق کو بتایا کہ ایک ایسا ایک شخص جس نے یہ دعویٰ کیا تھا جیل میں بند ہے۔ ضیاء نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ آیا تو ضیاء نے اس سے اس کے دعوے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا ہاں میرا یہی دعویٰ تھا، لیکن اب میری توبہ، میں ہرگز یہ نہ بناؤں گا، اور وہ جیل سے رہا ہو کر جائے۔ یہ اسی دوران برازیل کے ایک سائنسدان نے اسی گیس کٹ کو بنایا، پیٹنٹ کیا، اور اس کے ذریعے سے برازیل نے اربوں ڈالرز کمائے۔ اب اسی طرح کے ایک اور واقعہ 2012 میں ہوا، جب ایک پاکستانی سائنسدان آغا وقار، اس کے 2 شاگردوں نے، دونوں بھائی تھے،
انہوں نے کار پٹرول کے بجائے پانی پر چلائی اور حامد میر کو کافی لمبی سیر کرائی اور یہ ٹی وی پر بھی دکھائی گئی۔ بجائے حوصلہ افزائی کے حکومتی ایجنسیوں نے دونوں بھائیوں کو پکڑ کر غائب کر دیا۔ کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، کس نے غائب کیا یہ بھی پتہ نہیں، نہ ان کے گھر والوں کو وہ بیچارے افسوس ہی کر آخرکار جو حکومتی ایجنسیوں سے بچتا رہا، چھٹتا رہا، اس بیچارے کا کاروبار گھر بار سب تباہ ہو گیا۔ اس کو بیرون ملک سے 1500 آفرز آئے، ہمارے پاس آ جائیں، جو مانگو گے دیں گے، VIP ٹریٹمنٹ دیں گے، بادشاہوں کی طرح عیش کرنا، مگر آقا وقار نے کام کیا اس امید پر کہ کبھی تو حالات بہتر ہوں گے اور ہمارے حکمرانوں کو عقل آئے گی۔ آقا وقار کا گواہ ہے، وہ بھی پاکستان میں ہے، گواہ ہے کہ وہ نہ صرف پانی سے بجلی بنا کر گاڑیاں پانی پر چلائے گا بلکہ گھر اور کارخانے بھی پانی سے بجلی بنا کر چلائے گا۔ آپ ذرا سوچیے کہ یہ 2012 میں اس کی مدد سے اس کی مدد کرتی، سرپرستی کرتی تو پاکستان کہاں ہوتا؟ کیا یہاں پہ لوگ بجلی اور گیس کے بلوں کی وجہ سے خوشی کرتے؟ کچھ ماہ پہلے میں موبائل پر ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا جو حامد میر کا تھا۔ اس نے اسلام آباد کے قریب ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی جس کے VC ایک فوج کے ریٹائرڈ جنرل کا دورہ کیا۔ اسی ویلاگ میں حامد میر نے دکھایا کہ اسی یونیورسٹی کے طلباء نے پانی سے بجلی بنا کر گاڑی چلائی، یعنی جو کام آقا وقار کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا وہی کام کیا۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ آقا وقار سے ہماری حکومت کا کیا تعلق ہے کہ اس کو کام بھی نہ کرنے دیا، اس کا جینا حرام کر دیا۔ اگر جیسے انہوں نے یہاں یعنی حکومتی کچھوں نے دعویٰ کیا کہ وہ دہشت گرد ہے، تو جب اس یونیورسٹی کے طلباء نے جب وہی کام کرنے ہیں اس کے شاگردوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ دیکھیں کہ یہ طلباء نے جب وہی کام کر کے آقا وقار کو سچا ثابت کر دیا، پھر آقا وقار کو کام کیوں نہیں کرنے دے رہے اور اس کے شاگردوں کو چھوڑ کیوں نہیں دے رہے؟ اسی طرح آپ کے سامنے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ ہے، وہ قوم کی عزت و فخر و اثاثہ ہے، مگر پاکستانی حکومت نے اس کے ساتھ کیا وہ تو جینیٹکس انجینئرنگ میں PhD کر کے MIT میساچیوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو بڑا مشہور انسٹیٹیوٹ ہے، بڑی زبردست یونیورسٹی ہے، میں کئی سال یہ پڑھاتی رہی اور کئی یونیورسٹیوں سے اس کو آنرری ڈگریز ملی۔ اپنی عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر پاکستان سے غذائی قلت کے خاتمہ کرنے کے لیے اس مقصد کے لیے پاکستان کی خدمت کی غرض سے پاکستان میں، اور یہاں کے غداروں نے جو پاکستان کو مسلط تھے اور ابھی بھی ہیں اس کو ٹکوں میں بیچ دیا۔ حالانکہ اس وقت جب ان کو بیچا تھا جینیٹکس انجینئرنگ کی PhD کا ڈاکٹریٹ کیا ہوا تھا، اس کو ملٹی نیشنل کمپنیز جو آفر کر رہے تھے وہ اس وقت ان کو 90,000 پاؤنڈ اسٹرلنگ جو پاکستان کی کرنسی کے حساب سے کئی لاکھ روپے، وہ اس کو منتھلی پے دے رہے تھے۔ وہ چھوڑ کر وہ پاکستان آئے اور وہ فریش گریجویٹ نہیں تھی، کئی سال تک وہ MIT میں پڑھاتی نہیں تھی۔ اب
غداروں نے جو پاکستان مسلط تھے ان کو ٹکوں میں بیچ دیا، اور مستضاد یہ کہ اس کالے کرتوت پر اکڑتے بھی رہے۔ تو بھائیو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان غریب ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارے اوپر مسلط اسٹیبلشمنٹ جس میں فوج، نوکرشاہی، سیاستدان، ججز سب شامل ہیں، سازشیں کر کے اس پیارے ملک کو غربت میں جکڑا ہوا۔ یہ ذہنی غلام جو خدا کے غلام نہیں بلکہ امریکہ کے، ڈالر کے، کرسی کے غلام ہیں، نے اپنی قوم کو جان بوجھ کر بیگرز اور ناٹ چوزرز بنایا ہوا ہے۔ اور جب تک اس طرح کی منفی سوچ کے افراد جو غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں پاکستان میں برسر اقتدار رہیں گے، پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اللہ جل شانہ نے پاکستان کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے شاید ہی کسی اور ملک کو نوازا۔ قوم ان کے کرتوتوں پر سزا دے، اور جو قوم کے محبت افراد ہیں، جو اثاثے ہیں، قابل افراد ہیں، اور ایک نہیں ہے بہت ہیں، قوم و ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کو اچھی طرح کام کرنے دیں، ان کے دست و بازو بنے، ان کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ ان کا جینا حرام کریں۔ اب پاکستان اور جاپان کا موازنہ کرنے میں، جاپان میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معدنیات نہیں ہوتی، وہاں کوئی دریا نہیں بہتا، صرف ساحل سمندر آتا ہے، فصلیں نہیں ہوتی، آبادی گنجان ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ لوہا برآمد کرتے ہیں اور اس سے مشینیں بنا کر باہر بھیجتے ہیں، اور اسی سے کیا ہے کہ دنیا پر چھائے ہوئے ان کی گاڑیاں آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں، ہونڈا، اس طرح سوزوکی اور یہ ٹویوٹا، یاماہا، یہ سب آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ اب پاکستان کو دیکھیں، اس کے مقابلے میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زمین دی ہوئی ہے، 5 6 دریا دیے ہوئے، زبردست پہاڑی سلسلہ ہے، پھر دوسرے اس کے ساتھ یہ گرم پانیوں کا ساحل ہے، اور سرخیز زمینیں ہیں، پہاڑ بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، میدان بھی ہیں، خوبصورت وادیاں بھی ہیں، لیکن اور پھر اس میں جو ذخائر سونے کے، چاندی کے، تانبے کے، اس طرح لیتھیم کے اور کوئلے کے، یہ اسی طرح تیل کے، گیس کے اتنے ذخائر ہیں کہ صدیوں تک پاکستان استعمال کرتے تو ختم نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا کیا حال دیکھیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جلد از جلد مخلص، محب وطن، قابل متقی، پرہیزگار حکمران عطا فرمائے، جو ذہنی غلام نہ ہو، جو اللہ کے غلام ہو، جو ایسی پالیسیاں بنائے اور نافذ کریں جو اس ملک کو تیزی سے دنیا کی ایک ممتاز طاقت بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم بھائی سید